الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ خلاصۃ نصاب المنطق کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 2 میں ہم نے علم کی تعریف اور اس کی اقسام وغیرہ پڑھے تھے۔ آج ہم تصور اور تصدیق کی اقسام کو پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک بدیہی بھی ہوتا ہے اور نظری بھی۔ اس طرح ان کی کل 4 قسمیں بن جائیں گی۔ نمبر 1 تصور بدیہی، نمبر 2 تصور نظری، نمبر 3 تصدیق بدیہی، نمبر 4 تصدیق نظری۔ اب ہم ان میں سے ہر ایک کی تعریف پڑھتے ہیں۔ تصور بدیہی وہ تصور ہے جس میں نظر و فکر یعنی دلیل کی ضرورت نہ ہو، اسے تصور ضروری بھی کہتے ہیں، جیسے گرمی اور سردی کا تصور، خوشبو اور بدبو کا تصور، میٹھے اور کڑوے کا تصور۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، تصور بدیہی جیسا کہ آپ نے پڑھا وہ تصور ہے جس میں دلیل کی ضرورت نہ ہو، بغیر دلیل کے جن کا تصور حاصل ہو جائے، جو تصور حاصل ہو جائے اسے تصور بدیہی کہتے ہیں، کیونکہ یہ بغیر دلیل کے بداہتاً حاصل ہوتے ہیں۔ یہ تصور جن کی وجہ سے ہم اس تصور کو تصور بدیہی کہتے ہیں، اور گویا کہ یہ تصور ضروری ہیں، اس لیے ہم انہیں تصور ضروری بھی کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، مثال سے آپ بخوبی جان سکتے ہیں، گرمی اور سردی کا تصور کرنے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی حاجت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہم بغیر دلیل کے گرمی اور سردی کا تصور کر لیتے ہیں۔ تو گویا یہ تصور ضروری ہوئی۔ نمبر 2 تصور نظری۔ تصور نظری وہ تصور ہے جس میں نظر و فکر یعنی دلیل کی ضرورت ہو، اسے تصور کسبی بھی کہتے ہیں، جیسے فرشتے اور جن کا تصور، اور انسان اور حیوان کی حقیقتوں کا تصور۔ فرشتے اور جن کا تصور، انسان اور حیوان کی حقیقتوں کا تصور۔ ان کی تصور کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم فرشتے کو دیکھ نہیں سکتے، آنکھوں سے اوجھل ہیں، ان کا تصور ہم کیسے کریں گے؟ ان کا تصور کرنے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیونکہ ان کے تصور کے لیے ہم دلیل کے محتاج ہیں، نظر و فکر کے محتاج ہیں، اسی وجہ سے اس تصور کو تصور نظری بھی کہتے ہیں۔ اور کیونکہ یہ تصور جو ہیں یہ گویا کہ دلیل کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں، دلیل کے ذریعے سے ان کو کمایا جاتا ہے، اور کسب کا مطلب ہے کمانا، جس کی وجہ سے اس تصور کو تصور کسبی بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح تصدیق میں ہے، آسان سی بات ہے۔ نمبر 3 تصدیق بدیہی وہ تصدیق ہے جس میں نظر و فکر یعنی دلیل کی ضرورت نہ ہو، اسے تصدیق ضروری بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3 کیا ہے؟ تصدیق بدیہی۔ تصدیق بدیہی وہ تصدیق ہے جس میں نظر و فکر یعنی دلیل کی ضرورت نہ ہو، بغیر دلیل کے جو تصدیق حاصل ہو جائے اسے تصدیق ضروری کہتے ہیں۔ آپ مثال سے سمجھ جائیں گے، جیسے 2 4 کا نصف ہے، آگ گرم ہے، چینی میٹھی ہے، برف ٹھنڈی ہے۔
اب دیکھیں ان میں سے ہر مثال کو دیکھ لیں، 2 4 کا نصف ہے۔ کیا ہم اس کو سمجھنے کے لیے کسی دلیل کے محتاج ہیں؟ یعنی یہ تصدیق جو ہے بغیر دلیل کے بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، یعنی اس کو سمجھنے کے لیے ہم دلیل کے محتاج نہیں ہیں، گویا کہ یہ بداہتاً ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اسے تصدیق بدیہی کہتے ہیں۔ کیونکہ اس میں حکم پایا جا رہا ہے اس لیے یہ تصدیق ہے، اور کیونکہ یہ بداہتاً سمجھ میں آ رہا ہے، بغیر کسی دلیل کے سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے اسے ہم تصدیق بدیہی کہتے ہیں، اور تصدیق ضروری بھی کہتے ہیں۔ گویا کہ اس تصدیق کو سمجھنا ضروری ہے، ضرورتاً یہ سمجھ میں آ جاتا ہے، اس لیے ہم تصدیق ضروری کہتے ہیں۔ نمبر 4، تصدیق نظری۔ وہ تصدیق ہے جس میں نظر و فکر یعنی دلیل کی ضرورت ہو، اسے تصدیق کسبی بھی کہتے ہیں۔ جیسے عالم قدیم نہیں ہے، صانع موجود ہے۔ اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عالم قدیم نہیں ہے، صانع موجود ہے۔ ان دونوں مثالوں کو جاننے کے لیے، ان دونوں مثالوں کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ گویا کہ ہم ان کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کے محتاج ہوئے، نظر و فکر کے محتاج ہوئے۔ اسی وجہ سے اس تصدیق کو تصدیق نظری کہتے ہیں، کیونکہ اس میں حکم پایا جا رہا ہے، اس لیے یہ تصدیق ہے، اور یہ تصدیق جو ہے یہ نظر و فکر کا محتاج ہے، جس کی وجہ سے ہم اسے تصدیق نظری کہتے ہیں، اور یہ دلیل کے ذریعے سے کمایا جاتا ہے، اس لیے اسے تصدیق کسبی بھی کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔